کیا آپ جانتے ہیں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان 1967 میں جنگ جاری تھی۔ اسی دوران اسرائیل نے امریکہ کے ایک بحری جہاز پر حملہ کر دیا۔ یہ امریکی بحری جہاز اصل میں جنگی بحری جہاز تھا جو کہ امریکن نیوی سے تعلق رکھتا تھا۔ اسرائیل نے امریکہ کے جہاز کو کیوں تباہ کیا اور اس کے کیا مقاصد تھے، وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ اسرائیل اور عربوں کے درمیان 1967 کی 6 روزہ جنگ جاری تھی۔ اسی دوران 8 جون 1967 کو اسرائیلی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں اور بحریہ کی کشتیوں نے امریکہ کے ایک جاسوس بحری جہاز پر حملہ کر دیا۔ اس جہاز کا نام USS لبرٹی تھا۔ اسرائیل کے حملے میں امریکی عملے کے 34 افراد ہلاک اور 171 زخمی ہوئے۔ حملے میں جہاز کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے اسے غلط فہمی کی بنیاد پر ہونے والا حملہ قرار دیا اور امریکہ سے باضابطہ طور پر معافی مانگی اور متاثرین کو ہرجانہ ادا کیا۔ زندہ بچ جانے والے امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ اس وقت امریکہ عرب اسرائیل جنگ میں غیر جانبدار تھا۔ اسرائیل کی کوشش تھی کہ اس جہاز کو تباہ کر کے الزام عربوں پر لگا دیا جائے تاکہ امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑے اور اسرائیل کا ساتھ دے۔ عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکہ نے بحیرہ روم میں اپنا USS لبرٹی جہاز بھیجا۔ یہ ایک جاسوس جہاز تھا جس کا کام مصر کے ساحل کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں سگنل انٹیلیجنس اکٹھا کرنا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد اس جہاز کو مصر، شام اور اسرائیل کے ساحلوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اس جہاز کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ ساحلوں سے کم از کم 100 ناٹیکل میل دور رہے۔ بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جہاز میں کمیونیکیشن کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے یہ پیغامات اس جہاز تک نہیں پہنچ سکے۔ USS لبرٹی ساحلوں کے انتہائی قریب آ چکا تھا۔ اسرائیل کے چیف آف سٹاف کو خطرہ تھا کہ اسرائیل پر سمندری راستے سے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے کسی بھی نامعلوم بحری جہاز کو ڈبونے کا فوری طور پر حکم دے رکھا تھا۔ انہوں نے ساتھ ہی احتیاط برتنے کا بھی حکم دیا تھا کیونکہ قریب ہی سوویت یونین کے جہاز بھی موجود تھے۔ اگر غلطی سے بھی اسرائیل کی طرف سے کوئی ایک حملہ سوویت یونین کے کسی ایک جہاز پر ہو جاتا تو خطے میں ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ اسرائیلی فورسز کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی طرف آنے والے کوئی بھی ایسے بحری جہاز جس کی رفتار 20 ناٹیکل میل سے زیادہ ہو اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ USS لبرٹی اسرائیلی پوزیشن سے 22 میل دور 30 ناٹ کی سپیڈ پر چل رہا تھا۔ امریکی ذرائع کے مطابق جہاز کی رفتار 5 ناٹ تھی اور یہ مصر کے ساحل کے زیادہ قریب تھا۔ اسرائیل نے اس کی ریڈنگ سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ایک مصری اٹیک شپ ہے جو ایک اسرائیلی شہر پر گولہ باری کرنے کے بعد واپس مصر کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اسرائیل کی ٹورپیڈو بردار کشتیوں نے جہاز کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ٹورپیڈو بردار وہ کشتیاں ہوتی ہیں جن کے اندر میزائل ہوتے ہیں اور انہیں چھوٹے جنگی بحری جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کشتیوں نے امریکہ کے اس جہاز کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیلی فضائیہ کے 2 میراج 3 لڑاکا طیارے بھی پہنچ گئے۔ ہوائی جہازوں کے پائلٹوں نے اسے جنگی جہاز کے طور پر شناخت کیا۔ بعض ذرائع کے مطابق پائلٹ جہاز کی شناخت کرنے میں کامیاب رہا تھا اور اس نے پیچھے پیغام بھی دیا تھا کہ یہ امریکی جہاز ہے، لیکن اس کے باوجود حملے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب USS لبرٹی کا عملہ سٹینڈ ڈاؤن پوزیشن میں تھا۔ انہوں نے حفاظتی جیکٹس اور کسی بھی قسم کے ہیلمٹس نہیں پہنے ہوئے تھے۔ اسرائیلی نیوی کی جانب سے میزائل داغے گئے جبکہ ہوائی جہازوں کے ذریعے سے بھی اس جہاز پر حملہ کر دیا گیا۔ ان کا گولہ بارود ختم ہوا تو 2 مزید طیارے آ گئے۔ ان میں بم بھی تھے۔ انہوں نے اپنا سارا پے لوڈ جہاز کے ڈیک پر برسا دیا جس کی وجہ سے USS لبرٹی کے بڑے حصے میں آگ لگ گئی۔ ایک طرف اسرائیلی نیوی اور اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے USS لبرٹی پر حملے کیے جا رہے تھے، لیکن عین اسی وقت اس جہاز سے کسی بھی قسم کا کوئی جوابی حملہ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے اسرائیلی حکام کو اندازہ ہوا کہ اگر جہاز جوابی حملہ نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اسرائیل کا ہی جہاز ہو۔ اسرائیلی فضائیہ کے 2 مزید طیارے حملے کے لیے آ چکے تھے، لیکن پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اگر شناخت میں شک ہو تو حملہ بند کر دیں۔ اس کے بعد اسرائیلی بحریہ نے فوری طور پر علاقے میں موجود اپنے تمام جہازوں سے رابطہ کیا۔ پتہ چلا اس کے جہازوں میں سے کوئی بھی جہاز آگ کی لپیٹ میں نہیں آیا، لیکن ایک پائلٹ کو جہاز پر GTR 5 لکھا ہوا نظر آ گیا تھا۔ اس سے اسرائیل فوری طور پر سمجھ گیا کہ یہ امریکی جہاز ہے اور حملے کو روک دیا گیا۔ اسرائیلی بحریہ کی طرف سے USS لبرٹی جہاز پر
हमले के लिए 5 मिसाइल दागे गए थे जो कि उन छोटी कश्तियों ने दागे थे। इन 5 में से एक निशाने पर लगा और इसने खासा नुकसान पहुंचाया। हमले में अमेरिका के मजमूई तौर पर 34 एहलकार हलाक और 171 जख्मी हुए। अमेरिकी एहलकारों के मुताबिक छोटी कश्तियों से अगर एक भी मिसाइल ढांचे से टकरा जाता तो यूएसएस लिबर्टी के जहाज के उसी वक्त 2 टुकड़े हो जाते और ये पानी में डूब जाता। इसराइल ने अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका से माफी मांगी। इसराइल ने मौकिफ अपनाया कि उसके पायलट मुसलसल फ्लाइट्स उड़ा रहे थे, वो कई रोज से जंग की हालत में थे और थकावट का शिकार थे, जिसकी वजह से वो अमेरिकी जहाज को शनाख्त करने में नाकाम रहे। इसराइल ने हमले में मरने और जख्मी होने वाले अमेरिकी एहलकारों को तकरीबन $13 मिलियन का हर्जाना अदा किया। यूएसएस लिबर्टी जहाज के मुतासरा लोग इसराइल के मौकिफ को तस्लीम नहीं करते। रिचर्ड ब्रूक्स जहाज पर चीफ इंजीनियर थे। जब हमला हुआ तो वो इंजन रूम में थे, जबकि हमले के बाकी अफराद धूप का मजा ले रहे थे। इसी दौरान इसराइल की तरफ से हमला कर दिया गया। रिचर्ड ब्रूक्स के मुताबिक इसराइल को पता था कि हम लोग कौन हैं और हमारा जहाज किस मुल्क से ताल्लुक रखता है। इस तमाम मालूमात के बावजूद इसराइल ने हम पर जानबूझकर हमला किया। बाज लोगों का ये भी कहना है कि इसराइली नेवी की जानिब से जिन लोगों ने उस जहाज पर हमला किया था उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई परचम या झंडा नहीं लहरा रहा था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अमेरिकी अमला जहाजों को देखे तो उन्हें मिस्री समझे। सारा इल्जाम मिस्र पर लगे और फिर अमेरिका भी जंग में कूद पड़े। एक राय ये भी है कि इसराइल को पता था कि ये यूएसएस लिबर्टी जहाज अमेरिका का ही है। इलाके में सोवियत जहाज भी मौजूद थे। इसराइल को खतरा था कि सोवियत जहाज उसके सिग्नल को हैक करके अहम मालूमात अपने इत्तेहादी मिस्र को दे सकते हैं, इसीलिए इस पर हमला किया गया। असल में ये हमला क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा राज है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।